جاوید صاحب، یہ آپ نے ایک ترجمہ کیا ہے سورہ سے پہلے جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ شروع اللہ کے نام سے جس کی شفقت ابدی ہے اور جو سراسر رحمت ہے، الرحمن الرحیم کا آپ نے ترجمہ کیا. آپ نے یہ ترجمہ کیوں اختیار کیا؟ دیکھیے، میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. اب اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو یہ دیکھیں گے نا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دو الفاظ ہم مانا ہیں اور ان کو استعمال کر دیا گیا ہے. رحمان ایک لفظ ہے، رحیم دوسرا لفظ ہے. تو جب آپ غور کرتے ہیں اس پر اور عربی زبان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحمان اللہ کی رحمت کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس میں جوش، ہیجان اور وفور ہے. یعنی یہ وفور رحمت کو بیان کرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا فوارہ ابلا پڑ رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور اس لحاظ سے اس کا فیضان سب کے لیے عام ہے. وہ کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ سب اہتمام کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اپنا کرم فرما رہا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، اس نے اتنا کچھ پیدا کر دیا، اتنی مخلوقات کو وجود بخشا، پھر ان میں کتنا تنوع، کتنی جدت، کتنی ندرتیں پیدا کر دی ہیں. بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کس قدر رحمت سے ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ کی رحمت کا پہلو ہے، اس کو لفظ رحمان ادا کرتا ہے. پھر یہ کہ وفور کا ایک ناقص پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ چیز ابل کر آئی لیکن پھر ختم ہو گئی. شارٹ لفٹ. اللہ کی رحمت کا معاملہ یہ بھی نہیں ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ اس میں وفور ہے، اس میں جوش ہے، اس میں ہیجان ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے اندر دوام اور ہمیشگی بھی رکھتی ہے. اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ ایک بار رحمت کرے گا اور اس کے بعد بھول جائے گا. ایک بار اس بچے کو اٹھا لیا محبت کے ساتھ اور اس کے بعد اس کی نگہداشت سے غافل ہو گیا. یعنی اس کی رحمت کے یہ دونوں پہلو ہیں جن کو یہ دونوں لفظ بیان کرتے ہیں. اور یہ جو دوسرا لفظ ہے اس کی شفقت ابدی ہے جس میں نے اس کو ادا کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی رہے گی. ارشاد فرمایا نا کہ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں قیامت میں جمع کرے گا، انصاف فراہم کرے گا، اپنی رحمت سے، اپنے کرم اور اپنی عنایت سے تمہیں اپنی جنت میں آباد کرے گا. تو یہ دوسرا پہلو لفظ رحیم سے ادا ہوتا ہے.